السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج سے 10 کلاس لیسن پاکستان اسٹڈیز میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے پاکستان اور بیرونی دنیا، یعنی کہ جس میں ہم پاکستان اور اس کے باہر کی جو دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم لوگوں نے مختلف ٹاپک ڈسکس کیے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کیا ہے، دین پھر ہم نے پاکستان کی جو بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنے اس جو یونٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ٹاپک وہ ہے آرگنائزیشنس کے بارے میں، یعنی اگر دیکھا جائے اسٹوڈنٹس تو ہر ملک کو دوسرے ملک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آلریڈی آپ لوگوں کو میں نے اپنی فرسٹ جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ویڈیو تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، تو ہم نے بات کی تھی کہ کوئی ملک کتنا خود کفیل کیوں نہ ہو، اسے کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے ملک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے تعلقات بناتے ہیں تو وہاں پہ مختلف قسم کی آرگنائزیشنس کو بھی بنایا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے ملک کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ملک جو ہو وہ ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی لحاظ ہو، چاہے وہ دفاعی لحاظ ہو، اس لحاظ سے مضبوط یا مستحکم ہو۔ اس کے علاوہ آپس میں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کی آرگنائزیشنس کو بنایا جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آرگنائزیشن کو ڈیفائن کیا جائے اسٹوڈنٹ، تو ہم کہتے ہیں گروپ آف پیپل، یعنی لوگوں کا ایک گروہ جو ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ آپس میں اکٹھے ہو کر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا گول ہو سکتا ہے کسی کی معاشی طور پہ مدد کرنا، دنیا میں امن و امان قائم کرنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور اس میں جو فرسٹ آرگنائزیشن جس کی ہم بات کریں گے، یعنی کہ جب پاکستان آزاد ہوا اور اپنی آزادی کے فوراً بعد وہ جس آرگنائزیشن کا حصہ بنا، اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ اور اوکے اسٹوڈنٹ، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن، جو بنایا گیا تھا 24 اکتوبر 1945 کو۔ اسٹوڈنٹ، اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ 1945 سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس وقت دنیا میں دنیا جو تھی وہ دوسری جنگ عظیم سے گزر رہی تھی، اور پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کیا کیا تباہ کاریاں ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ان جنگوں میں مارے گئے تھے۔ اور اب جو جتنے بھی بڑے ممالک تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ آنے والے وقتوں میں ان حالات سے کیسے نمٹا جائے، اور دنیا کو یہ جو جنگ ہوتی ہے اس کی ہولناکیوں سے کیسے بچایا جا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے جو بڑے بڑے ممالک تھے اس وقت کے ترقی یافتہ ممالک، انہوں نے آپس میں ایک سوچ کی، جن میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا، یہ وہ نام تھے جنہوں نے اس ادارے کو بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ممالک کے درمیان اتحاد پیدا کرنا، اور ان کے درمیان اگر جو بھی اختلافات ہوتے ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ یعنی کہ اگر جو ممالک جن کے آپس میں جو اختلافات ہیں، اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے تو وہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، نہ کہ وہ اس چیز کو آگے جنگ تک لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے ایک دوسرے ممالک کی جو مدد کرنا تھی وہ اس ادارے کا اہم مقصد تھا۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان کی رکنیت کی بات ہم کرتے ہیں تو پاکستان اپنے قیام کے صرف 1.5 ماہ کے بعد، یعنی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور 30 سپتمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کس طریقے سے جب کبھی بھی اقوام متحدہ کے عمومی یا خصوصی اجلاس بلائے جاتے ہیں تو پاکستان ان میں شمولیت اختیار کرتا ہے، اور جو بھی عالمی مسائل ان اجلاسوں میں پیش کیے جاتے ہیں وہاں پہ اپنا مؤثر نقطۂ نظر بھی پیش کرتا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان عالمی مسائل میں ہمیشہ امن جو حق پہ ہو جو ملک، اس کا ساتھ دے اور ہمیشہ امن کے لیے بات کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے اسٹوڈنٹس کے عالم اسلام کی نمائندگی، یعنی جو اقوام جنرل اسمبلی جو اقوام متحدہ کا بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے، اور جب بھی اس کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں اس وقت صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو 1980 میں جنرل ضیاء الحق کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ اس وقت انہوں نے عالم اسلام کی نمائندگی کی تھی، اور انہیں اسی وقت اسی اجلاس میں صدارت کا اعزاز بھی حاصل ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ پاکستان جو ہے
ہے وہ سلامتی کونسل کی رکنیت بھی حاصل کر چکا ہے، یعنی سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل، یہ بھی اقوام متحدہ کا بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ اس کے ٹوٹل ممبرز جو ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں، جن میں 5 جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 وہ ممالک ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کو بنانے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور 10 جو ممبرز بنتے ہیں وہ نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں، اور ان کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ 2 سال کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت بھی اختیار کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سلامتی کونسل کے تحت دنیا میں امن کے لیے جو فوج کام کر رہی ہے، یا دنیا میں کہیں بھی حالات خراب ہوتے ہیں، امن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اقوام متحدہ کی جو فوج امن کے لیے بنائی گئی ہے اس میں 70% پاکستانی فوج کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ ہم دنیا میں امن کے لیے بھی اقوام متحدہ کے منشور کے تحت کوششیں کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ترقی میں یا معاشرے کی فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کا بہت ہی اہم کردار ہے، یعنی کہ اس وقت اقوام متحدہ کے بہت سارے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے وہ ہے یونیسیف۔ یونیسیف اسٹینڈ فار یونائٹیڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ، یعنی کہ یہ وہ ادارہ ہے اسٹوڈنٹس جو بچوں کی حالت کے لیے کام کرتا ہے، یعنی کہ بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے، ان کی صحت کے لحاظ سے، ان کی غذا کے لحاظ سے، یعنی کہ وہ پسماندہ ممالک جن میں بچوں کی حالت بہت بری ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ترقی پذیر ممالک بھی ہیں جن میں غذا کی کمی ہوتی ہے، بچوں کو غذائی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یہ ادارہ اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یونیسیف کی مدد سے ہی بہت سارے جو ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تندرست اور مفید شہری بنانے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ ادارہ بھی پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی صحت کے میدان میں امداد کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں ان کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اسٹل ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کی ویکسینیشن جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں، تو WHO جو ہے وہ اس لحاظ سے ہماری بہت ہی زیادہ مدد کرتا ہے، یعنی کہ اگر بات کی جائے اس وقت جو پولیو ہے، پولیو کو ختم کرنے میں بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی ملک میں ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، یا کسی بھی قدرتی آفات کی صورت میں، تو WHO ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں ادارہ کام کر رہا ہے پاکستان میں وہ ہے WHO ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن۔ اسٹوڈنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ غذائی قلت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس غذائی قلت کو دور کرنے میں یہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کا جو ادارہ ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ UNDP یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام، یعنی یہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے ترقیاتی کاموں کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، یعنی پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اسے دوسرے ممالک کی ترقی یافتہ ممالک کی امداد کی ضرورت رہتی ہے اپنی کسی بھی معاشی پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے، تو یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کا ادارہ بھی پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ جب موسٹ امپورٹنٹ ادارے کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے UNHCR۔ UNHCR اسٹینڈ فار یونائٹیڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز۔ اسٹوڈنٹ اس ادارے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ادارہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1979 سے جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور 35 لاکھ جو مہاجرین تھے افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو اس سے پاکستان کی معیشت پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا تھا، لیکن اقوام متحدہ کے اس ادارے کی وجہ سے پاکستان کو کافی حد تک اپنی مشکلات جو تھی وہ حل ہوئی تھی۔ اس ادارے کی مدد سے اس وقت پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جو مہاجرین موجود ہیں جو افغانستان سے آ کے پاکستان میں آباد ہو گئے تھے، ان کی صحت کے لحاظ سے، ان کی تعلیم کے لحاظ سے جو بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں یہ ادارہ ان کی مدد کرتا ہے، اور مہاجرین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، بہترین سہولیات دینے کے لیے ادارہ کافی حد تک پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کا نام آلریڈی آپ لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں، یہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے جو مالی مشکلات ہیں ان کا حل جو ہے وہ یہ نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو ایک ساتھ میں قرضے بھی یہ فراہم کرتا ہے۔
اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ایک اور ادارہ ورلڈ بینک بھی پاکستان میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اسٹوڈنٹ ورلڈ بینک اگین IMF کی طرح یہ بھی پاکستان کو قرض فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اپنی معیشت کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہے یہ بھی اس طرح کے جو مشورے ہوتے ہیں یہ ورلڈ بینک ہمیں دیتا ہے. اس کے علاوہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جاتے ہیں یا اگر ہم ماضی میں بات کریں جب پاکستان نے تربیل اور منگلا ڈیم بنائے تھے اس میں بھی آرمی بینک نے پاکستان کی کافی حد تک مدد کی تھی. اسٹوڈنٹ اگر اوور آل ہم دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن اس وقت پاکستان کی ترقی میں اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے لیکن مسئلہ کشمیر پہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے کردار پر بے بسی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. کس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں 1948 میں پیش کیا گیا تھا اور اسٹل آج 2020 تک اگر ہم دیکھیں تو اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل نہیں نکل سکا. جہاں اقوام متحدہ دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے ان کے دوسرے ممالک کے درمیان اختلافات کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن مسئلہ کشمیر پہ ہمیشہ اقوام متحدہ بے بس ہی دکھائی دیتا ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کہ آج جو ہم نے آرگنائزیشن ڈسکس کی اقوام متحدہ کی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی دوسری آرگنائزیشن کو ڈسکس کریں گے. تب تک اللہ حافظ.